بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھیے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین کرام. آج جو موضوعات ہیں وہ آپ نے جو دیکھی ہیں اس میں پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. یہ نیوزی لینڈ کا دورہ اچانک منسوخ ہوا ہے. جی. اب اس میں یہ شبہ جا سکتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ کیا ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوارڈ کے اندر نیوزی لینڈ نے کوارڈ کو جو آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ کا جو ہے وہ اس کی انہوں نے بہت سخت مخالفت کی ہے حکومت نے. تو یہ جو دورہ ہوا ہے یہ پاکستان کی سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، وہ سیکورٹی جو الرٹ انہوں نے جاری کیا ہے اس کا جواز بنا کر انہوں نے ملتوی کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے اور اس میں زیادہ آبادی نہیں ہے. جب آپ کو یاد ہوگا جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا تو خود وزیر اعظم صاحبہ وہ خود اپنے کلشن کو لیے ہوئے نمازیوں کے لیے پہرا دے رہی تھی. مسلمان تو بڑی چیز ہے، وہ وہاں پر جا کر اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اسلام قبول کر لیں. بھئی آپ کو کام جی ٹھیک ہے، دعوت کا کام ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ جی تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. جی آپ جی اس نے پھر بالکل. اس کو مجبوراً پھر شادی کرنی پڑی اور جی شادی جی ہو گئی. مرزا اب صاحب یہ ہم افغانستان بہرحال اس پہ نیوزی بات لینڈ. کریں گے تھوڑے سے اور، لیکن پہلے افغانستان کے موضوع پہ آ جائیں. جی آ اور جائیے. ایمبیسڈر تسیم اسلم صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ اب پھر سے الجھ رہا ہے، اور ان کے معاشی مسائل ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کے اندر جو آپس کی چپکلش ہے، کیونکہ کامیابی کے بعد میں ان کو بہرحال کوئی ایسا بڑا لیڈر ان کے پیج میں ایسا موجود نہیں ہے جو کمانڈ کرتا ہو کہ وہ حکم جاری کرے اور وہ معاملہ سدھر جائیں. یا پھر یہ صرف مغرب کا پروپیگنڈا ہے. فرمائیں اس پر آپ تبصرہ چاہتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ کی کیا خیال ہے، کیا صورتحال ہے افغانستان کی؟ نہیں دیکھیے، معاشی پرابلم تو بالکل ہیں. ان کے فنڈ فریز کر دیے گئے ہیں، اور جو ان کی حکومت تھی اس کے جو لیڈنگ لائٹ تھے وہ پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈالرز اور انہوں نے ٹنوں کے حساب سے بھر کے لے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل حالات تو ملے ہیں طالبان کی حکومت کو. تو وہ تو ان کو اس پہ بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، اور کنڈیشنز بھی لگائی جا رہی ہیں کہ کن کنڈیشنز میں ان کے فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ مشکلات تو ہیں. جہاں تک نہیں مطلب آپ کے خیال میں جو کنڈیشن ہے، ایک تو یہ خواتین کی وہ وہاں پر جو اگر فرض کرو ہزارہ کوئی خاتون کو لے لیں یا ازبک خاتون کو لے لیں یا تاجک کو لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے. ہاں یہ انہوں نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. ایک جو بات میں ضرور کہوں گی کہ طالبان افغانستان میں یہ وکٹری اچیو نہیں کر سکتے تھے اگر ان کو لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی. تو ایک طرح سے وہ ایک ریفرنڈم ہے. اس سے پہلے بھی آپ مجھے بتائیے کہ کہیں امریکنز نے جو یہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، جب انہوں نے جنگ اپنی لڑی تھی اپنے ماں باپ کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، ان سے آزادی کے لیے، تو کیا انہوں نے کوئی الیکشن کروائے تھے؟ کہ نہیں، جن الیکشن کی لوگوں بات نے نہیں کر جنگ رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو نہیں نہیں میں نمائندگی دے بات یہ دینا کر رہی عوام. ہوں، نمائندگی کی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کچھ جن لوگوں نے ان کو اپوز کیا ہے ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کو وہ ایک انکلوسیو سیٹ اپ میں شامل کریں گے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. جہاں تک یہ کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن، دیکھیے ہمارا ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ کہتا ہے، جو پیرامیٹرز وہ ڈیفائن کرتے ہیں، ہم نے بھی انہیں کو پیرٹ کرنا ہے اور وہی چیزیں بولنی ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ان کے اوپر ہے کہ وہ کہاں تک کس طرح اپنی حکومت بناتے ہیں، کس کو ریپرزنٹیشن دیتے ہیں، اور الیکشنز کرواتے ہیں، کب کرواتے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ بولنا نہیں چاہیے، اور اسپیشلی
مغربی ممالک کے ٹاکنگ پوائنٹس تو ہمیں بالکل نہیں ریپیٹ کرنے چاہیے. یہ وہی ممالک ہیں جو کبھی ایک لفظ نہیں بولتے جو فلسطین میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کشمیر میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو انہوں نے یمن کا حال کیا ہے, جو سیریا کا حال کیا ہے, جو عراق میں انہوں نے کیا ہے, جو افغانستان میں جاتے جاتے اس دن بھی یہ کتنی عورتیں اور بچے مار کے چلے گئے کہ یہ داعش کے لوگ ہیں. داعش کو تو یہ نہیں مارتے, وہ تو ان کا بغل بچہ ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس پہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم میں تو آپ سے ایشوز 100% متفق ہوں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جس طرح سے ایک دوست ہوتا ہے اس کو رائے دینے کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو میں نے جو ایک امیج آپ کی بلڈنگ ہے, جو ہم نے یعنی جو ہماری حکومت کا بھی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ درست ہے کہ آپ نہ مانیں ان کی بات میں, آپ اپنا شلوار قمیض پہننا یا داڑھی رکھنا یا پٹکا آپ کو سب لگانا, اس پر آپ کی مرضی ہے, جو چاہیں آپ کریں. لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب میں ایک ملک جو ہے تاجکستان, جو ملک ہے افغانستان, وہ اب اس میں بہت ساری جو میں نے اقلیتیں ہیں, ان کو اگر آپ نہیں شامل کریں گے تو پھر تو لڑائی تو رہے گی نا. تو اب اگر ان کی جو سیٹ اپ ہے اس میں صرف پشتون نہیں ہیں, ہزارہ بھی ہیں, تاجک بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ سب کے سب طالبان کے لوگ ہی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اسمک کمیونٹی دوسری نہیں ہے, وہ شامل ہیں. ہزارے نہیں اب لیے ہم انہوں نے, ہزارے نہیں لیے, ہزارہ شاید نہیں ہو, لیکن تاجک اور دوسرے اور ازبیک اور وہ ہیں. تو اس اسٹیج پہ وہ ان لوگوں کو اور لوگوں کو شامل کرتے ہیں, کتنی ان کو ریپرزنٹیشن دیتے ہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا ملک ہے. آپ کیا پسند کریں گے کہ ہمیں آ کے کوئی بتائے کہ ہماری نہیں ہمیں پسند تو حکومت نہیں میں کرتے, لیکن نہیں, ہمیں تو اگر ہر یہ آدمی نا حکم دے میری جاتا ہے. بات میں بات کمپلیٹ کر لوں. جی کر کیا لیں, آپ کر آپ لیں. یہ پسند کریں گے کہ پاکستان میں آ کے ہمیں کوئی یہ ایڈوائز کرے کہ آپ کی حکومت میں اتنے پنجابی, اتنے بلوچ, اتنے سندھی, اتنے پشتون ہونے چاہیے, یا بریلوی اتنے ہوں, دیوبندی اتنے ہوں, شیعہ اتنے ہوں, اور جو بھی جتنے ہمارے یہ گروپ ہیں یہ اتنے ہونے چاہیے؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے؟ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم کسی دوسرے پہ کیسے کریں؟ اور دوسرے بھی ابھی یہ ان کے انیشل ڈیز ہیں, ان کے ٹیتھنگ پرابلمس بھی ہوں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے اور وہ اس میں لوگوں کو شامل کرتے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں, میرا خیال ہے کہ بہت بے چینی نہیں دکھانی چاہیے, اور اسپیشلی جن لوگوں کو انہوں نے یہاں سے مار کے نکالا ہے ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ ہمیں اوائڈ کرنے چاہیے. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹی ٹی پی کا. ٹی ٹی پی ہماری دشمن جماعت ہے, ہمارے ہزارے آدمی کو مارا ہے اس نے. بالکل. وہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کریں کہ ہم اسے جنرل ایمنسٹی دے دیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو زخم انہوں نے ہمیں لگائے ہیں وہ زخم اتنے ہیں, آسانی سے تو مندل نہیں ہو سکتے نا, مندمل نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ کافی سرپرائزنگ کی بات تھی, اس لیے کہ کیا ہم لوگ بھول جائیں گے کہ کسی کا بھی ہتھیار بنے, کسی کے بھی ہاتھ میں کھیلے, ہمارے بچے مارے گئے ہیں ہماری مسجدوں, امام بارگاہوں میں, ہمارے چرچز میں, ہمارے مارکیٹس میں, دفتروں میں, ہر جگہ انہوں نے لوگوں کو مارا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوئی اپالوجی بھی کی ہے یا اس قوم سے معافی بھی مانگی ہے. تو ایسے لوگوں کو معاف کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے جسم میں کینسر کو انجیکٹ کریں کہ آؤ ہمارے اندر شامل ہو جاؤ. اچھا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے, جو کہ کئی ایمبیسیڈر صاحبان نے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ویبنار میں بھی اٹھایا کہ بھئی ٹی ٹی پی جو ہے, طالبان جتنے بھی ٹی ٹی پی کے گرفتار تھے ان سب کو رہا کر دیا انہوں نے. پھر بعد میں ایک رہنما نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ مسئلہ پاکستان کا ہے.
تو پھر بھی ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ٹی ٹی پی جو ہے حملہ آور ہو رہی ہے, اب داعش ہو رہی ہے یا کون ہو رہی ہے, جو آپ کا دیکھیں نا جی, مسلسل آپ کو 11 آدمی ہمارے شہید ہو چکے ہیں میں نے 10 دن کے اندر اندر. اب اس کی وجہ سے ہم جو ٹیم آئی تھی نیوزی لینڈ کی, انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے, کہتے صاحب یہ دہشت گردی کا یہاں خطرہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ طالبان کو پھر کم سے کم اتنا تو مہربانی کرنی چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہمیں حوالے کریں نا ہمارے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمنیسٹی ان کو کیوں دیں گے. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایمنسٹی والا جو سوال ہے یہ بہت سیریس ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمنسٹی کیوں دی جائے, اور اسپیشلی جو اتنے جہاں پہ اتنے لوگ ان کے وکٹمس ہیں, لوگوں کے زخم نہیں بھرے, اور انہوں نے کہیں ان کی باتوں سے, ان کے اقدامات سے کہیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی انہوں نے اپالوجی بھی کی ہو یا اعلان کیا ہو کہ ہم یہ ٹیررزم جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں اور آئندہ ہم نہیں کریں گے. تو ہم ایک اس طرح کے ویکیوم میں جب وہ کسی چیز سے, یہ تو ایک میسج یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کر گزرو اور اس کے بعد آپ کو معافی مل جائے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری سوسائٹی میں پرابلمز بڑھ رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہے. تو یہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اب بس, لیکن اب ان کو میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات جب ہم اتنا ان کے ساتھ میں انویزیبل طور پر ہم ان کی حمایت کرتے رہے اور ساری دنیا میں ہم بدنام ہیں, وہ یہ کہتے ہیں سارے انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں امریکہ کے کہ آپ وہاں کیوں ہارے, وہ کہتے ہیں اونلی ون ورڈ پاکستان. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ میں اگر ہمارے پاس ہمیں خامخواہ کی رسوائی بھی ملی رہی ہے, الزامات بھی ہم پہ لگ رہے ہیں, گو ہمارا انٹرسٹ ہے کہ بھائی وہ انڈیا کو ختم ہو گئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹی ٹی پی تو ہماری بہت بڑی دشمن ہے نا. ان کا دیکھیے, یہ پہلی بات یہ ہے کہ امریکن سے پوچھنا چاہیے کہ آج تک وہ کون سی جنگ جیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ویتنام میں کیا ہم نے ان کو مار کے نکالا تھا؟ وہاں سے ہی مار کھا کے اسی طرح ہیلی کاپٹر سے لٹک کے ذلت کے ساتھ نکلے تھے. اور وہ سیڑھی بھی پھینک دی تھی, جو ان کے حمایتی تھے ان کو سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا تھا سیڑھی بھی. جی ٹھیک ہے. جی سیریا سے بھی یہ منہ کی کھا کے نکلے. عراق میں بھی پتہ نہیں صرف وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور اس ملک کا حشر کیا. اور لیبیا. کون سی جگہ سے کون سی جنگ یہ آج تک جیتے ہیں؟ کیا ہر جنگ میں کیا پاکستان ہی ان کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ ایک تو سوال یہ بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا جہاں تک یہ کہنا کہ مدد کی ہے, میرا خیال ہے کہ طالبان کی بھی کچھ گریونسز ہوں گی کہ پاکستان نے جس طرح امریکہ کو سپورٹ کیا, ان کی افغانستان پہ ایک انجسٹیفائڈ اٹیک, اور اس میں اس کے بعد اتنی لمبی 20 سال کی آکیوپیشن. تو اس لیے امریکنز کا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. ویتنام میں ان کو لاؤس نے ہرا دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر جنگ ہارتے ہی رہے ہیں, کبھی زمین پہ تو اتر کے یہ لڑے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ طالبان ٹی ٹی پی کے, بالکل یہ ہماری ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے, اور انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, اور صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, داعش بیٹھی ہے وہاں جو ان کی بھی دشمن ہے, جس سے ان کی بھی لڑائی رہی ہے. پھر اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ BLA. جی یہ بھی ہے ایشو. تو یہ سارے لوگ جو پاکستان میں دوسرے ہمارے دشمنوں کے بہاف پہ
فساد پھیلاتے رہے ہیں، طالبان ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ ہمیں ابھی دیکھنا ہے۔ پھر صاحب تسلیم اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیں گی، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب تسلیم اسلم صاحبہ ٹیلی فون جی، لائن۔ ہمارا چین کا، روس کا، سب کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو جائے، تو تاکہ ہماری جو ہے رسائی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور رشیا تک ہو جائے۔ وہ جس انداز سے چھوڑ کے گئے ہیں امریکہ، میرے خیال میں گیپ چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ یہ پھر کشمیر جیسا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور یہ لوگ آپس میں لڑیں اور پھر یہ تباہی بربادی کا یعنی راستہ بہرحال بند ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ گئے تھے چھوڑ کر ہمیں 89 میں، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہمارا خواہش یہ تھی کہ بھئی ہم چین وہاں پہنچ جائیں، تو انہوں نے 2 جگہ گڑبڑ کی تھی، سیول وار کرا دی تھی افغانستان میں، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ بدامنی پھیلا دی تھی، تو دونوں جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ ہم اس وقت بہت خوش تھے کہ ہمارے جو بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں، جتنے بھی استان ہیں، پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ سب ہمارے ساتھ، ہم ان تک مل جائیں گے، تو برسوں کا ہمارا خواب تھا۔ تو اب وہ انہوں نے 2 جگہ بلاک ہمیں کرایا، ایک کراچی میں ہمیں لڑائی کرا دی جو کہ انٹرلینڈ تھا، ان سارے علاقوں کا جو انٹرلینڈ تھی، اور ان کے لیے سب سے ہمارے کراچی کا جو اڈا، کراچی کا جو پورٹ تھی وہ ان کے لیے، اس انٹرلینڈ کو جو ہے وہ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتی۔ پھر اب جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ اب بھی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ میں یعنی ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں۔ جو میرا سوال تھا ساری باتوں کا، کیونکہ میں کوئی ہزاروں کا کوئی وہ نہیں ہوں، یعنی وکیل نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی خواہش رکھتا ہوں کہ بھئی اگر یہ لوگ سب مل کے لے لیں گے تو پھر ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی کہ وہاں سے رشین بھی آ سکتے ہیں، ازبیک بھی آ سکتے ہیں، اور ہمیں تو ویسے بھی ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی ایک ازبیک ہیں مغل ہونے کے ناطے، تو ہم اب تھوڑا سا ہوم لینڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو صدیوں پہلے تھا۔ تو اب یہ مسائل ہیں کہ یہ ابھی بھی وہی شرارت کر رہے ہیں، اس کو کیسے پھر حل کریں؟ دیکھیے، یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جس میں سب کی ریپرزنٹیشن ہو، اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ، اور اسٹیبل گورنمنٹ ایسے ہی بنے گی کہ اس میں سب لوگوں کی نمائندگی ہو۔ یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن بار بار یہ کہنا، یہ چیز یہ ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس سے طالبان بات سن لیں گے، بلکہ ایک تھوڑی سی بدمزگی آ سکتی ہے۔ فی الحال ہمیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا۔ کہ ابھی یہ کہنا کہ ان کی یہ فائنل ہے حکومت اور انہوں نے کسی کو ریپرزنٹیشن نہیں دی، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ پری میچور ہاں، ہے۔ لیکن تسنیم اسلم صاحبہ، ٹی ٹی کے معاملے میں تو کم سے کم ہمیں ابھی فوری طور پر ہمیں مطمئن کرنا چاہیے ان کا، بالکل، کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو خود ان کو مانتے ہیں، افغان طالبان کو مانتے ہیں، اور وہی بات ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا صاحب اگر وہ مانتے ہیں تو پھر وہ ہمارا حکم مانیں، وہ وہاں گڑبڑ نہ کریں، لیکن گڑبڑ تو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے نا جی۔ دیکھیے، یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ابھی آئے ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں پر آ کے چھپ رہے تھے، کیونکہ سلیپنگ سیل تھے۔ جو یہاں سے نکلے ہیں انہوں نے بھی کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کیونکہ چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ بھارت ہو، یا اور جو یہاں پہ تھے، کوئی بھی اس ریجن کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا، پاکستان کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ بی آر آئی اور سی پیک جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جاتے جاتے ایسے حالات
اور ابھی بھی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے سب یہاں سے ایجنٹس نکل گئے ہیں. ایسے حالات ضرور پیدا کرنا چاہیں گے جس سے ہمارے جو منصوبے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں اور ہمیں اس میں ناکامی ہو. تو ہمیں یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہے. تھوڑی سی ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ ہر روز ہمارے اتنے جوان شہید ہو جائیں اور سوال تو بنتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اتنے لوگ یہاں پہ آتے رہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ کام کرنے ہیں لیکن ہماری طالبان سے بالکل ایک لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا. اور اگر جیلوں سے لوگ نکل کے بھاگے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ تو جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ بڑے آرام سے رکھے گئے ہوئے تھے. تو اب اگر یہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں یا وہاں سے ہو کے اگر کوئی شرارت ہوتی ہے تو یہ ہمیں اس پہ بالکل طالبان سے سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہو گیا. لوگ کیسے آ رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے خوف ہے، اور میں کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں تو رہتا ہوں، لیکن میری جو سوچ ہے، یا میں پڑھتا بھی بہت ہوں، ساری دنیا کے اخبارات پڑھتا ہوں، تمام آرٹیکل جتنے بھی ہیں ہمارے سے متعلق، یا جو اسٹڈی معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھتا ہوں. ایک تو یہ برطانیہ بہت مضطرب ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے گفتگو میں کہا، اور میں یہاں پر ایک نئی چینج دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، وہ کراچی میں نہ. ابھی میں پاکستان کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، کراچی جی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو لسانیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. لسانیت میں جو کراچی کا جو ہے وہ ٹو لنگول صوبہ ہے، بائی لنگول صوبہ ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ سندھ جو حکومت ہے وہ، ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ امریکہ سے ان کی دوستی کبھی رہی ہے جو زرداری صاحب کی، اور پھر یہ ابھی بھی مسلسل دورے کر رہے ہیں. 2 مہینے میں اس نے 3 دورے کیے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے. ایک ہی بات اب اس کو بھی مد نظر، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے اپ ٹو ایس ایچ او لیول، وہاں پر کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ہے، جبکہ آبادی کراچی کی، میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو یعنی جو میجورٹی میں ہے یہ تینوں برادریاں ہیں جو 90% کے قریب ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد میں دوسرا جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر بڑی مشکل سے یہاں مسلکی جو مسائل تھے، جو شیعہ سنی کے مسائل تھے، وہ ہم نے یہاں دبا کے رکھے ہوئے تھے، اور یہاں پر بہت اچھا ہم نے یہاں پر کام کر دیا تھا کہ اب وہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں یہ اس سوال کے پس منظر میں کیے ہیں جو میں پوچھنے جا رہا ہوں، کہ وہ پس منظر بتا کر یہ سوال کر رہا ہوں، بتا کر کہ کیا برطانیہ جو کہ ہمارے یہاں علاقے سے ہم سے زیادہ واقف ہے، وہ یہاں پر اب یہ بدامنی پھیلانا چاہتا ہے مسلکی اور یہ لسانی بنیاد پر؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو برطانیہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ ذرا فلاں جماعت سے بات کر دیں. جی جی تو یہ تو ہماری اپنی ناکامی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کسی ایک کلونیل پاور جو رہی ہے اس کو آج دن تک اتنا اثر و رسوخ حاصل ہو کہ وہ ہمارے ملک میں جب چاہے بدامنی پھیلائی جائے. اور یہ چیز ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، اور چاہیے تھا کہ اس ریجن، افغانستان سے تو وہ وڈرا کر رہے ہیں لیکن اس ریجن میں ان کی انٹرسٹ وہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ وہ اس ریجن کو امن کا گہوارہ بننے دیں.
کہ افغانستان میں بھی ایک اسٹیبل براڈ بیس گورنمنٹ بن جائے اور یہاں سے سینٹرل ایشیا کے راستے بھی کھل جائیں. چائنا کے جو PRI کے جو منصوبے ہیں جو کہ سارے ملکوں کو فائدہ دیں گے, ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ ہوگا, وہ سب چیزیں آرام سے ہونے دیں. تو اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ آپ جو اچھا، اب یہ جب میں آپ سے آپ کو قطع کلامی میں کر رہا ہوں, لیکن میں جب میں کیونکہ اب میری ریچ بھی کوئی معمولی نہیں ہے, تو میں نے جب یہ سوالات ان سے کیے ہیں تو کہتے ہیں صاحب وی آر بزی ناؤ ان اسلام آباد میں پنجاب اینڈ دین وی ول تھنک اوور. اب بتائیے, یہ اگر یہ آپ نے گلے کے اندر آپ کے کسی کے پھندا ڈالا ہوا, کسی وقت بھی لیور کھینچ سکتا ہے, تو آپ یہ اور کہتے ہیں کہ وی ول ٹیک کیئر آفٹر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہوگی کہ بائی ڈیفالٹ چیزیں ہمارے ملک میں اس طرح کی باہر کی انٹرونشن سے ہو جائیں. اور ہمیں تو معلوم ہے یہ چیزیں, ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ ایک ملک نے, میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک اسپیشلی ایک پروجیکٹ کروایا تھا NGOs INGOs کے تھرو کہ پاکستان میں فالٹ لائنز کیا ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے, سب کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو انفارمیشن چاہیے تھی, اس کا کوئی مقصد تھا کہ انہوں نے اس انفارمیشن کو کیسے یوز کرنا ہے. تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پہ کہ ہم ایسی اپرچونٹی نہ دیں باہر کے ہاتھ کو کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی نیا فساد برپا ہو جائے. یا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جیسے سیکٹیرین کی آپ بات کریں, علماء کو بھی زیادہ الرٹ اور زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. نہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نون معلوم جو ایسٹس ہیں انڈیا کے, جو ہمیں معلوم ہیں نون ایسٹ ہیں, وہ ان کو کھلی اجازت دے رکھی ہے. کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو بھی پتا ہے کہ یہ ایفرٹ اس قسم کی ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہو سکتی ہیں, اور ہمیں اس پہ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے پہلے ہی اسٹیم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو روکنے کی ضرورت ہے. اور آپ ضرور اس پہ آواز ریز کرتے رہیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا, اور ہم نے آپ سے بہت ٹپیکل گفتگو کی ہے, آپ نے بڑی تحمل کے ساتھ میں اس کا جواب دیا ہے. جی آپ کے ہم شکر گزار ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو سندھ کے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کا ذکر کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب, سندھ کی سجاول ضلع کی تحصیل ہے جاتی, وہاں پہ ایک بچی نہر میں گر گئی. جی ہم خود گئے ہیں زین صاحب, آپ نے دیکھا جی, اور سارا شہر ڈوبا ہوا تھا پانی میں, ذرا سی بارش میں. ہاں ذرا سی بارش ہوئی تھی 1 گھنٹے کی. تو ٹھٹا سے ہمارے نمائندے احمد خشک موجود ہیں. احمد خان خشک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے پرسوں, جو ہم وہاں گئے تھے جاتی میں اور سجاول میں, وہ ہم نے ظاہر وہاں کے حالات دیکھے. بیچارے غریبوں کے حالات جو ہیں بہت خراب صورت حال ہے. وہاں پر جب ہم سجاول پہنچے تو بجلی والوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا. وہاں پر بجلی نہیں تھی, وہاں پر کئی گھنٹوں سے 18 گھنٹے بجلی جاتی ہے. پھر جب ہم جاتی پہنچے تو وہاں پر ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا, تو اس پر بارے میں آپ کیا تفصیل آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی مرزا صاحب, یہ واقعہ ہے 13 ستمبر کا. جی 13 ستمبر کو یہ جاتی کا گاؤں ہے گل حسن تھئیم. جی گل حسن تھئیم میں یہ 2 بچیاں پانی میں, 2 بچے, ایک بچی تھی ایک بچہ تھا, وہ پانی میں ڈوب گئے تھے. ان کو پھر وہ لے آئے تھے. وہاں کوٹھی ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس میں BHU ہے, اس میں لے کے آئے تھے. لیکن وہاں بھی ان کو کوئی ریسپیکٹ نہیں ملا, وہاں پہ سہولت کچھ تھی نہیں.
BHU میں. پھر وہ بچی کو جو ہے وہ اسی پوزیشن میں لے آئے تھے جاتی شہر. جاتی 16-17 کلومیٹر اس گاؤں سے دور ہے. 16-17 کلومیٹر ساحلی علاقوں سے اس کو موٹر سائیکل پر لے کر اس بچی کو پھر لے آئے. جاتی کی تحصیل اسپتال ہے اس پر ان کو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے ایکسپائر ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساحلی علاقے ہیں یا جو جاتی کا جو وہ بھی ساحلی علاقے کا شہر ہے, یہ کچھ وقت قبل یہ ضلع ٹھٹے کے ساتھ کا اب اس کو الگ سجاور ضلع کر دیا گیا ہے. تو جاتی جو ہے وہ سجاور ضلع کا حصہ ہے. تو اس کے جو آخری جو شہر ہیں, جو گاؤں آتے ہیں جو بالکل سمندر کے نزدیک آتے ہیں, وہاں ان کو کسی بھی قسم کی سہولیات نہیں ملتی. روڈ بھی کبھی کو آپ اگر وہاں نے وزٹ کیا ہوگا تو روڈ بھی اچھا صحیح طریقے سے وہاں نہیں ہوگا. تو روڈوں کی قلت ہے وہاں جو ہے اسپتال. بھائی وہ بیچاری غریب تو بچ سکتی تھی, صرف پانی تو پیٹ میں تھا نا. تو وہ وہاں پہ جب گئے تھے اس کو پانی کو اگر کوئی نکال دیتے پانی کو سک کر لیتے, یا وہ کوئی اور آدمی وہاں کوئی ایکسپرٹ ہوتا تو اس کو لٹا کر پیٹ میں سے دباتے تو پانی اب نکل جاتا, بچی بچ جاتی. نکل جاتا ہے. لیکن وہاں جو کوچی کی جو BHU تھی, وہاں جو کمپاؤنڈر تھا اسپتال میں, کوئی ڈاکٹر جو ہے نہیں تھا MBBS. ہاں تو اب یہ کہنا چاہیے نا کہ ظلم ہو رہا ہے ان علاقوں میں جہاں یہ غریب بستیاں ہیں, وہاں پر یعنی صحت کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, اور یہ سندھ حکومت جھوٹے دعوے کرتی ہے. وہاں صحت کی سہولیات بالکل موجود نہیں ہے. اس وجہ سے تو یہ ہوا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ اسپتالوں میں صحت کی سہولیات کی کمی کی وجہ سے اس قسم کی جو واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو یہ بچیوں کے ساتھ بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی اور ان کو صحیح طریقے سے ریلیف نہیں مل سکا. اس کی وجہ سے وہ کیا مطالبہ ہونا چاہیے کہ بچے کے والدین کو کم سے کم کوئی معاوضہ تو ملے نا غریبوں کو. ابھی تک تو یہ تو گورنمنٹ ہے, اسی لیے میرے خیال میں انہوں نے وہاں کی جو علاقے کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی اس معاملے پر کسی قسم کی سوچ بچار نہیں کی ہے. لیکن آپ سے یہ آپ فرمائیں کہ ٹھٹا کے اور مکلی کے مسائل ہیں, ان پر آپ بات کیجیے. کیا مسائل اور ہیں؟ تو آپ تو ملک ہیں بالکل کراچی سے, کراچی کا بھی حال انہوں نے وہی کر دیا ہے جو اندرون سندھ کا ہے. لیکن ابھی تو آپ فی الحال بتائیں ٹھٹا کے حالات کیا ہیں. ہاں جی, یہ ٹھٹا ضلع جیسا کہ کراچی ضلع کے بالکل نزدیک ہے, کراچی کا کے ساتھ منسلک ہے. وہاں تو بہت سارے وہاں بھی جب شہروں کی جب پولوشن آتی ہے, جب بارش ہو جاتی ہے تو وہاں کے جو شہر ہیں بالکل سنسان ہو جاتے ہیں. وہاں کی جو مارکیٹیں ہیں وہ پانی سے بھر جاتی ہیں. بارش میں جلدی پانی کی نکاسی کا سسٹم بالکل ناکارہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بیپاری ہیں جو ویپار کرتے ہیں وہ لوگ بھی مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں. وہاں جو کاروبار کے سامان وغیرہ لینے کے لیے جو آتے ہیں وہ بھی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں. یہ جو بارشیں ہوئی تھی, موجودہ جو بارشیں ہوئی تھی 2-3 بارشیں, ان 2-3 بارشوں میں ہی ٹھٹا کی جو بڑی شاہ بازار ہے 1 کلومیٹر تک بڑی لمبی, وہ سارے کی ساری پانی سے بھر گئی تھی اور اس کو پھر 1 ہفتوں تک جو ہے وہ پانی نکاسی نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے یہ تو بڑا مسئلہ ہے. وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو کچی آبادیاں ہیں وہ ان میں بھی پانی بھر جاتا ہے تو لوگ مشکلات میں آ جاتا ہے. پانی کی کمی ہے, پانی جو پینے کی پانی کی سہولت بالکل نہیں ہے. یہاں جو فلٹر پلانٹ ہیں ان میں بھی کروڑوں روپے جو ہے گورنمنٹ نے خرچ کیے تھے مکلی اور ٹھٹا پہ. مکلی جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں اسپتالیں بھی ہیں, یہاں کورٹیں ہیں, ڈپٹی کمشنر کی آفس ہیں, لیکن ادھر بھی جو عوام جو رہتی ہے ان کو سہولت نہیں ہے. ٹھٹا شہر میں سہولت پینے کے صاف پانی کی سہولت نہیں ہے. اور مکلی کی بھی اس قسم کی کنڈیشن ہے تو مکلی میں بھی سہولت بالکل نہیں ہے. وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, ڈپٹی کمشنر کی آفس بھی ادھر ہے, SP آفس بھی ادھر ہے, اور کورٹیں بھی وہاں موجود ہیں, عدلیہ جو ہے وہ بھی ادھر موجود ہے, لیکن وہاں بالکل سہولت نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. آپ کا شکریہ احمد خان خوش صاحب. جی, اور وہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے اس کی فوٹیج چل رہی ہے, فوٹیج دکھا دیں. میں اسٹیٹ آف آرٹ اسپتال ہیں جس کے بعد کچھ بھی چیز نہیں ہے اور ظلم کر دیا. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا بھائی, ہم تو خود گئے تھے, ہم نے بچوں ان کے والد سے ملاقات کی ہے, وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی. اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ بولنے سے بھی گھبراتے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب کیمرے کے سامنے آپ ہٹا بند کر دیں تو پھر ہم بات کریں گے.
تو ابھی وڈیرا دور ہے نا, ابھی بھی وڈیرا وڈیرے شاہی دور طاقتور ہے ہیں جی. چلیے جی بہرحال یہ عذرا افضل پیچو صاحب جو ہے نا وہ صاحبہ, ان کو پپی چاہیے جی صاحبہ کہ کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیے. وزٹ کریں, دیکھیں اسپتالوں کا کیا حال ہے, گمبٹ کے اسپتال کو صرف دکھا اور کے بہت سندھی کی دعوے باتیں نہ کرتے کریں. ہیں, اور سندھی جو ہے اس حالت کے اندر ہے. جی یہ تو احمد خوش صاحب نے ساری تفصیل بتا دی. اور تحریک انصاف کے رہنما حاجی مظفر علی شجر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب یہ جو ہم گئے آپ کے ساتھ میں جاتی میں اور سجاول میں, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ بجلی کے لیے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مظاہرہ کر رہے تھے. پھر ہم جاتی میں گئے تو وہ بچی کو ڈاکٹری یعنی سہولت نہیں مل سکی, وہ بیچاری مر گئی. وہ غریب لوگ ہیں بہت زیادہ. پھر آپ نے جب علاقے دیکھے, آپ ٹھٹا میں بھی دیکھ لیا, آپ نے مکلی بھی دیکھی. اب یہ جو باتیں کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ صاحب ہم یہ سندھیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں, ہم نے روزانہ بڑکے لگاتے ہیں, ان کے نام پہ کھاتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر تک وہاں موجود نہیں تھا, ان کے پاس بھیجیے. اب آپ فرمائیں کہ کتنا ظلم کر رکھا ہے ان غریبوں کے ساتھ میں ان لوگوں نے, دیکھو اور فرمائیے. بالکل سر, آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ میں تو وہاں پہ بھی کہا تھا کہ یہ سندھ کی حکومت جو ہے یہ خواہ ایک ڈھونگ رچاتی ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن یہ لوگوں کے ساتھ نہیں, یہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہیں. یہ اپنے پیٹ کا معاملہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, باقی ان کو کسی کی پرواہ نہیں, کوئی مرے کوئی جیے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مطلب آپ ہم تو پہلے یہ سمجھتے نہیں تھے, ہم سمجھتے تھے کہ وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی کیونکہ ابھی ان کی حکومت ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ پیٹ کے ساتھ ہیں, تو اب یہ بات ہمارے سندھ کی عوام کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ کتنا ڈرتے ہیں. وہ جس آدمی سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ دل کھول کے بات کرو, کہ صاحب کیمرہ بند کرو تو بات کرتا ہوں. یہ سر وڈیروں سے بہت ڈرتے ہیں لوگ, وڈیروں سے بہت ڈرتے ہیں, اس لیے کہ وڈیرے جو ہیں مختلف طریقے کے وہ عذاب دیتے ہیں ان لوگوں کو. ایک تو کسی نہ کسی کو کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کو کالی کر لو فلانے سے, اور اس کی زمین پہ قبضہ کر لو تاکہ وہ بھاگ جائے. اس طرح کا, اور یہ کہتے ہیں ان کو مار بھی دو, کبھی مروا بھی دیتے ہیں. اچھا شجاع صاحب, پھر بات یہ ہے کہ سمجھ میں ہماری بات آئی ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں تو پھر یہاں پر تو پھر ایک بہت بڑا اصلاح کی ضرورت ہے نا جی, بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. سر ہم تو کہتے ہیں ان کو فیل فور جو ہے نا حکومت کو ہٹایا جائے, سندھ حکومت کو, ورنہ تو یہ تو نہیں تو پھر نظام متبادل نظام بھی تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس, کہ جب ہٹائیں تو پھر وہ وڈیرے شاہی کو کیسے ختم کریں؟ سر ہمیں موقع دیں, ہماری اپنی ہسٹری ہے, ہمیں موقع دیں کام کرنے کا, دیکھیں کیسے سیدھا ہو سکتا ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ آپ سیدھا کر لیں گے؟ 100% سر. جیل کا وزیر تھا, مجھے تجربہ ہے, جیل میں اتنی کرپشن تھی اور میں نے ختم کی کرپشن, اور میں نے وہاں ماحول ٹھیک کر دیا تھا. اسی طرح میں سندھ حکومت اگر ہمیں مل جائے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماحول ٹھیک کر سکتے ہیں ہر جگہ, کیونکہ نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. اگر نیت میں خرابی ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی نیتوں میں خرابی ہے. نہیں آپ نے کہا نا کہ یہ تو عوام کے لیے تھوڑی کام کر رہے ہیں, تو پیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. جی سر 100% میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں. جب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی تب تک تو پیپلز پارٹی کچھ غریبوں کو لیے سوچتی تھی. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تب تو انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کشمور سے آپ لے لیں, کشمور سے آپ میرے ساتھ چلیں, کشمور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں نہر تھی اس کو ٹریکٹر لگا کے بولا ہم نے روڈ بنا دیا. تو اس طرح کے انہوں نے پیسے کھائے ہیں. ابھی بھی یہ جو نوکریوں کا 4 گریڈ تک کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ ڈی سی کے ہاتھوں انہوں نے نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے. یقین کرے سر, وہاں پہ شکارپور میں, جیکاباد میں, سکر میں اور خیرپور میں اور نواب شاہ میں 7 لاکھ روپیہ 3 گریڈ 2 گریڈ کے لوگ. اچھا ابھی چلیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم ان کو بے نقاب تو کریں گے نا جی. جو ہمارے پاس دوسرے درجے کا ایمان ہے اس کو تو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ سر. ہم فل ایمان اپنا, اللہ کی مہربانی سے ایمان ہے سر. جی نہیں اللہ تعالیٰ, جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کو ایمان بالکل صحیح ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا مظفر شجرا صاحب, آپ نے وقت دیا, اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں ہم
آپ سے پھر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. اچھا مرزا صاحب، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ رہے. اب ویسے موضوعات تو 3 تھے، تھوڑا سا چیئرمین نادرا اور چیئرمین الیکشن کمیشن، اس پہ بات دیکھیے کر لیں. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین نادرا صاحب نے ہمیں ایک قسم کا جو خط لکھا ہے وہ ایک قسم کا حکم نامہ ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب حکم نامہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آپ کو ویسے ہی کر رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ صاحب یہ میں نے حکم ہی دیا ہوگا انہوں نے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو وہ ہم بلو آئٹ بوائے ہیں تو حکم ہی دے سکتے ہیں. وہ جی انہوں نے حکم ہی دیا ہوگا. وہ اصل میں نعمت اللہ شاہ ولی والی جو پیج ہاں وہ ابھی وہ یہاں پر ابھی فٹ نہ کریں. یہ تو اور بھی خرابی کی بات ہے کہ یہ لوگ تو چوز کر کے لاتے ہیں اور پھر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ تابع دار غلام رہیں گے. تو غلامانہ ذہنیت ان کی ہے. تو انہوں نے تابع داری دکھائی ہے اور دکھائی ہے، ان کو لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا انہوں نے. ہاں وہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے پہ حکم نامہ ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں ہم نے اس نے وضاحت کی ہے لیکن وہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اچھا ان کا فیصلہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہوگا نا. بھائی زین صاحب میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، وہ میں آج پھر کہہ دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو ووٹنگ مشین ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو 60 سال کی عمر کے بعد سے لوگوں کے انگوٹھوں کی انگلیاں، انگوٹھوں کے جو نشانات ہیں وہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں. بعضوں کے جو انگوٹھے ہیں بالکل فلیٹ ہیں. تو یہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے 20% سے کے قریب ہے پاکستان کے اندر. یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ووٹنگ سے محروم ہو جائیں گے. تو کیا آپ کا یہ منشا ہے کہ جو آدمی 60 65 70 80 کا ہو جائے تو کیا وہ ووٹ نہیں دے گا؟ آپ کو دینے کا اختیار آپ نے تو یہ دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ وہ تو ووٹنگ مشین ہے، وہ تو کہہ دے گی یار نو. جی آپ جب کوئی سچ مطلب ہو تو وہ آپ کہہ دے گی کہ نہیں. اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ایسے، کم سے کم 10 ثبوت ایسے موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان کو نادرا نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ یو ڈونٹ ایگزسٹ. جی تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر آگے آپ جاتے ہیں نادرا کے آفس میں، آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا قابل قبول نہیں ہے، آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ آپ کو کیسے ہم وہ دیں، جی شناختی کارڈ دیں. اور پھر اور شناختی کارڈ کے بعد میں پھر دوسری ضروریات ہیں. کوئی وراثت کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے جا رہا ہے، تو جواب دے دیتے ہیں کہ آپ انگوٹھا میچ نہیں کر رہا ہے. جی بد اخلاقی الگ کرتے ہیں. طارق ملک صاحب کو سوچنا چاہیے، چیئرمین نادرا کو، کہ وہ جو بات کر رہے ہیں طارق ملک بیچارے غریب کو یہ کیا باتیں پتہ ہو گئی. یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو زمین کا کیا پتہ. اب یہی مسائل ہیں. اب سرزمین کا تو خود عمران کو نہیں پتہ. چونکہ وہ آپ کے صدر صاحب محترم، ہم تو انتہائی ادب سے کہتے ہیں، وہ کراچی کے ہیں ہمارے. جی جی گو ہم نے ان سے پنگا لیا تھا ایک اس میں ٹی وی کے پروگرام میں. جب سے خائف ہیں. اب صدر مملکت کا یہ حالت ہے. اور اب بھائی آپ صدر بن گئے ہو تو بڑے آدمی بنو اور پاکستان کے صدر بنو، پی ٹی آئی کے صدر نہیں بنو. اور یہ پرخاش رکھتے ہو ذاتی، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اچھا وہ حساب کتاب لے لیا ان کے علاقے سے لوگوں نے، کنٹونمنٹ کے لوگوں نے؟ ہاں لے لیا پورا حساب، ٹھوک دیا انہیں. جی جی بالکل ٹھیک. مرزا صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.